بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب کچھ کے ساتھ میں ہوں اصغر عظیم۔ اور پاکستان سپر لیگ کا میلہ تو جاری ہے اور آج بھی بہت زبردست میچ کھیلا گیا حیدرآباد اور ملتان سلطان کے درمیان۔ حیدرآباد نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 225 رنز بنائے اور قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پی ایس ایل کا یہ سب سے بڑا اسکور تھا اور مجموعی طور پر پی ایس ایل کا آئی تھنک چھٹا بڑا اسکور تھا، لیکن ملتان سلطان نے اس کو ایک اوور پہلے ہی حاصل کر لیا، وہ بھی صرف 4 وکٹوں کے نقصان پہ۔ حیدرآباد کی ٹیم مسلسل 3 میچ ہار گئی۔ آج بیٹنگ کے حوالے سے کچھ بہتر پرفارمنس رہی، لیکن بیٹنگ آرڈر جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان بنا۔ شرجیل کو آج کھلایا گیا، لیکن انہیں ون ڈاؤن نہیں بھیجا گیا، نہ ہی اوپنر بھیجا گیا، بلکہ ان کو 5ویں نمبر پہ بھیجا گیا، جبکہ ان کو ون ڈاؤن پوزیشن پر بھیجنے کا فیصلہ ہوا تھا، لیکن پھر چینج کر دیا گیا۔ پاکستان سپر لیگ میں حیدرآباد کی ٹیم سب سے مہنگی ٹیم ہے، 4 ارب میں وہ ٹیم خریدی گئی تھی، اور اسی ٹیم کا جو پلیئر ہے سائم ایوب، وہ پورے پی ایس ایل کا سیزن 11 کا سب سے مہنگا پلیئر ہے، جس کو 10 کروڑ 50 لاکھ میں خریدا حیدرآباد نے۔ حیدرآباد کنگز مین بیٹنگ کی آج انہوں نے پہلے سائم ایوب 27 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اور 130 ان کا جو اسٹرائک ریٹ رہا، لیکن ماز صداقت انہوں نے اچھی بیٹنگ کی اور اپنی جھلک دکھائی کہ وہ فیوچر میں اچھا پرفارم کر سکتے ہیں، اور بہترین انہوں نے 50 پلس اسکور کیا۔ اس کے بعد شرجیل جو 3 سال کے بعد پی ایس ایل میں اپنا پہلا میچ کھیل رہے تھے، 26 گیندوں پہ 51 رن بنائے اور اسٹرائک ریٹ جو ہے وہ ان کا 180 رہا۔ بہت عمدہ بیٹنگ کا مظاہرہ شرجیل کی جانب سے، اور مجموعی طور پر اسکور 225 پہ گیا۔ شرجیل کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ شرجیل میں بہت ٹیلنٹ ہے، شرجیل کو اگر صحیح استعمال کیا جائے تو وہ ایک ایسڈ ہے، لیکن بدنصیبی یہ ہے اس پلیئر کی کہ یہ شروع سے ہی جو ہے وہ مس گائیڈ ہوتے رہے یا پھر ان کو نظر انداز کیا جاتا رہا۔ ایک ایکسیڈنٹ کیا ہوا ان کے ساتھ پی ایس ایل میں ہی، خالد لطیف ان کے پارٹنر تھے اور اسپاٹ فکسنگ میں ملوث پائے گئے تھے، لیکن اس کے بعد سارے معاملات کلیئر ہوئے، تو اس کے بعد جس فرنچائز نے بھی شرجیل کو لیا اس نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا، لیکن آج شرجیل نے اپنی جھلک دکھا دی کہ ہاں ان میں دم خم ہے اور ان کو موقع چاہیے۔ تو شرجیل آئی تھنک کہ T20 کے اور جو فارمیٹ ہے ہمارا جدید فارمیٹ جسے ہم کہتے ہیں، اس کے ایک بہترین کھلاڑی ہیں، اور شرجیل کو موقع ملنے چاہیے تاکہ وہ آگے لے کے جائے، اور سائم کو جو حیدرآباد کے ساتھ انصاف کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف 27 رن اسکور کیے اور 3 اوور میں آئی تھنک انہوں نے یا 4 اوور میں 53 رن دیے اور صرف 2 وکٹیں انہوں نے حاصل کی، تو مہنگے بولر بھی وہ ثابت ہوئے۔ دوسری جانب ملتان سلطان میں صاحبزادہ فرحان کی اننگ، واہ کیا اننگ تھی جناب! لگ رہا تھا کہ کوئی T20 کا ان فارم بیٹر کھیل رہا ہے، جس نے ورلڈ کپ میں بھی اپنی دھاک بٹھائی، اور ورلڈ کپ کے تاریخ میں سب سے زیادہ کسی ایک ورلڈ کپ T20 ایونٹ میں ہائیسٹ اسکور کرنے والے آئی تھنک 389 یا 388 ان کا اسکور ہے، اور بتایا انہوں نے کہ جسے، اور پھر دو سینچریاں کرنے والے بھی جو یہ واحد پلیئر ہے ورلڈ کپ میں صاحبزادہ فرحان، جنہوں نے آج اپنی 9ویں T20 سینچری اسکور کی۔ مجموعی طور پر 9 سینچریاں ہو گئی ہیں، اور صرف 55 گیندوں پہ 100 رن بنائے اور 57 گیندوں پہ ناٹ آؤٹ 106 رن بنائے۔ وننگ شاٹ کھیلا ملتان سلطان کی جانب سے، اور وہ بھی چھکے کی شکل میں، ایک شاندار چھکا بالکل وننگ شاٹ کی شکل میں۔ تو لگا کہ ہاں اسے ہے پاکستان میں اس وقت اگر جدید کرکٹ کا کوئی پلیئر ہمیں نظر آ رہا ہے ابھرتا ہوا، اپنے آپ کو ثابت کرتا ہوا، تو وہ صاحبزادہ فرحان ہے۔ بہترین بیٹر ہے جناب، بہترین پرفارمنس، اور میچ کو جتا دیا انہوں نے۔ اسی طرح سے اسمتھ تھے ان کے ساتھ، اسمتھ نے 20 گیندوں پہ 46 رن بنائے 230 کے اسٹرائک ریٹ سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ملتان سلطان کی بہت زبردست آج بیٹنگ رہی اور بہت زبردست میچ کو ون کیا انہوں نے، لیکن یہ جو ہمارے حیدرآباد والے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ آج اگر بیٹنگ اچھی ہو گئی تو بولنگ ناکام ہو گئی، بولنگ میں کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، آج سارے کے سارے پٹتے رہے۔ ایک سائم کی کیا بات کروں میں، کون تھا جس نے نپی تلی بولنگ کی ہو؟ حیدرآباد کے لیے پرابلم ہے ان کا کیپٹن
وہ نہیں سمجھتا، اسے نہیں معلوم کہ جو ہے اب بیٹنگ آرڈر کیا ہونا ہے، اسے نہیں معلوم کہ اس کو پلینگ میں رکھنا ہے، کہ اس کو باہر کرنا ہے، اسے نہیں معلوم کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ چوائس کون سا بولر ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ بولر کے حوالے سے، کیپٹن کے حوالے سے حیدرآباد کو سوچنا ہوگا۔ اور ویسے تو ٹیم میں بھی بہت جھول ہے، پتہ نہیں کیسے پک کیے ہیں پلیئر، لیکن پھر بھی اگر اسی ٹیم کو لے کے چلتے ہیں تو اس میں کیپٹن کے لیے اگر سینئر پلیئر کوئی ہے تو وہ شرجیلی ہے۔ شرجیل خان کو اگر کیپٹن بناتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت حسان کے، جو کہ وائس کیپٹن ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فخر زمان، جنہوں نے ریویو کیا اور اپنے فیصلے پہ جو ان کو بین کیا 2 میچوں کے لیے، آج پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو ٹیکنیکل کمیٹی ہے اس کے سامنے انہوں نے اپنا کیس رکھا اور اپیل میں گئے اور ان سے فیصلہ واپس لینے کی انہوں نے درخواست کی، اور کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ مجھ پر پابندی لگایا جائے، میں نے بال ٹمپرنگ نہیں کی ہے۔ اور میں بال ٹمپرنگ کے حوالے سے وضاحت کئی بار دے چکا ہوں کہ آخری 5 اوور جب تک بال ٹو بال آپ نہیں دیکھیں گے آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ بال ٹمپرنگ کی کس نے۔ بال ٹمپرنگ ہوئی ہے، بٹ سوال یہ ہے کہ کی کس نے، کیا واقعی فخر نے کی 3 سیکنڈ گیند ہاتھ میں رکھ کر، یا کوئی اور ہے اس کے پیچھے، کسی کا اور مائنڈ سیٹ چل رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے ان سب چیزوں کو دیکھا جائے۔ پاکستان کرکٹ کا میلہ جاری ہے اور اسے جاری رہنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اب جو میچ ہے اس میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ اب میچ جو ہے وہ کوئٹہ اور میرا خیال ہے کراچی کنگ کا ہے، اور دیکھیں گے کہ اس میں کون سی ٹیم جیتتی ہے۔ وہ کہ کوئٹہ اور کراچی دونوں ہی وننگ ٹریک پہ آگے ہیں اور اچھا پرفارم کر رہے ہیں، لیکن بہرحال کرکٹ ہے، کوئی سا دن کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں امید ہے پاکستان کا میلہ یوں ہی چلتا رہے گا، اور فخر کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے جناب۔ فخر نہیں ہے اسپاٹ فکسنگ میں یار، مان لیں اس کو ایک اسادانہ تحقیقات کی ضرورت ہے۔ یہ ایک کلپ کی بنیاد پر سزا نہیں دیں۔ میں ان کرکٹر پہ بھی حیرت زدہ ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ جی وہ کیمرے نے پکڑا اور ایک ویڈیو کلپ پہ نظر آ رہا ہے، اور بھائی 3 سیکنڈ میں کیسے کوئی کسی گیند کی شیپ کو چینج کر دے گا یار؟ دیکھے پورے 5 اوور یار اس سے پہلے کے، تاکہ پتہ لگے کہ کون ہے وہ فنکار جس کے چکر میں فخر بیچارہ پھنس گیا۔ تو بہرحال مجھے امید ہے، ویسے تو جو عام سوچ ہے وہ یہی ہے کہ فخر کے اپیل کو جو ہے وہ ڈسمس کر دیا جائے گا اور ان کو انصاف نہیں ملے گا، لیکن کیا کریں، بال ٹمپرنگ تو ہوئی ہے، اب کس نے کی ہے یہ پتہ لگانا بہت ضروری ہے، ورنہ فخر آپ پہ تو دھبا لگ گیا۔ اللہ آپ کو صبر دے اور آپ کے کیریئر کو محفوظ رکھے۔